لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عِنْدِي، تاکہ میں ان کو میری بارگاہ میں جو تیرا مرتبہ ہے میں اس کا انہیں تعارف کرا دوں۔ تو ہر شے بعد میں، عرش بعد میں، میرے آقا علیہ السلام کا نور پہلے، تو پھر قرآن سچا برحق، لا شرقیت ولا غربیہ، محبوب کا نور شرقی بھی نہیں ہے، غربی بھی نہیں ہے، شرقی بھی نہیں ہے، غربی بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہو کہ تو کہتا ہے شرقی نہیں غربی نہیں، تو وہ تو مدنی ہے۔ یہ سنی بھی عجیب ہے، جو سنتے ہیں سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں، سوچے ہے ہی نہیں، کھڑے رہ گئے ہو، سوچ چھوڑ دی ہیں، محبوب کے سامنے سوچے ختم ہو گئی ہیں، اور جو ان کے سامنے آ کر بھی سوچتا رہے وہ بے ایمان ہے۔ جہاں ان کا اوسط آ جاتا ہے وہاں سوچے ایک طرف کر دو، مصطفیٰ کو جھک کر سلام کرو۔ سوچ کیا ہوتی ہے تیری سوچ کے پلے کیا ہے کہ تو سوچ سکے؟ اور مورے بے مایا کا کیا کام کہ ہمالیہ کی چوٹی کا وزن ماپ سکے؟ تیرے جیسے جانور کا کیا کام مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کے ذروں کو تول سکے؟ اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کے لیے فرما لا شرقیہ ولا غربیہ، اگر وہ شرقی غربی نہیں تو پھر مدنی کیسے ہو گئے، پھر مکی کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، ہرگز نہ سوچنا، جو سوچتے ہیں مارے گئے، ان کو جوتے لگانے کے لیے رب نے میرے جیسے نکمے جو پیدا کیے ہیں۔ الحمدللہ اپنے اساتذہ کے قدموں کا صدقہ ان بدبختوں کی پٹائی کے لیے ہم جو پیدا ہوئے ہیں۔ اور شرقی محبوب شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں، جب رب نے کچھ نہیں پیدا کیا تھا محبوب تھا۔ بتاؤ کون سا شرق تھا جہاں محبوب تھا؟ کوئی شرق نہیں۔ شرق کے لیے شروق ضروری، شروق کے لیے آسمان ضروری، آسمان کے لیے پھر سورج ضروری ہے۔ جو چمکنے والا نہیں ہے تو مشرق کیسے؟ جو غروب والا نہیں ہے تو مغرب کیسے؟ شروق و غروب تو آسمان میں ہے، آسمان ہے نہیں تو پھر کہاں ہے؟ نہ شرق ہے نہ غرب ہے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اور فرمایا میرے محبوب کا حسن ہے اتنا زور آور، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ کھڑے رہ جاتے ہیں جو چند کلمات سننے کے لیے اپنا وقت یہاں آ کے صرف کرتے ہیں۔ میری بھی نجات کا ذریعہ ہے، آپ کی بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکاد زیتھا یضیء، جب تک سوئچ آن نہیں کرتے بلب جلتا ہے نہیں، جب تک سٹارٹر کا سوئچ آن نہیں کرتے فیکٹری چلے گی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو ایسا گمان نہ کرنا، قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی حسن نبوت کا جلوہ بھڑک اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو لو دینے والا آگ کا کوئی شعلہ نہ ہو، قریب ہے کہ چمک اٹھے۔ مولا چمکتا کیوں نہیں؟ فرمایا روکا جو میں نے ہے، روکا جو میں نے ہے۔ اگر نہیں روکتا تو سارے انبیاء بعد میں پیدا ہوتے، مصطفیٰ پہلے چمک اٹھتا۔ میں نے کہا محبوب ابھی نہیں چمکنا، میرا قانون پورا ہو لینے دو، سارے آ جائیں پھر چمکنا، سارے آ جائیں پھر چمکنا۔ چنانچہ ہوا یہی ہے،
موسیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسل اللہ سب پہ کروڑوں رحمت سلام فرمائے. جب سارے سب آ چکے تو ان کو مسجد اقصی میں کھڑے کر کے فرمایا محبوب اب ذرا چمک ہو جائے, اب ذرا چمک ہو جائے, اب چمک ہو جائے. ہمارا کوئی پیر یوں محبت کا رقص کرتا ہے, محبت کا ڈانس نہیں, جذبات محبت ہیں. کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تو مہر منیری ہما اخترم, تو مہر منیری ہما اخترم, تو سلطان ملکی ہما چاکرم, تو سلطان ملکی ہما چاکرم, تو مہر منیری ہما اخترم, تو مہر منیری ہما. یا رسول اللہ آپ چمکانے والے سورج ہیں, سارے نبی تیرے ستارے ہیں. حضرات گرامی قادر, لا شرقیہ ولا غربیہ, محبوب کا نور شرقی بھی نہیں. بولو مدنی کیسے ہو گیا؟ مجھے پوچھنا نہیں ہے ورنہ جانے کہاں تک عرض کر دوں, نہ مجھے میں سنبھال سکوں نہ آپ. بتائیے قرآن شریف اللہ کا کلام ہے کہ بندے کا؟ اللہ کا. جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ حد میں ہے کہ بے حد ہے؟ بے حد ہے. اللہ مکی ہے, مدنی ہے نہیں, یمنی ہے کہ پاکستانی ہے نہیں, اللہ اللہ ہے, لا تعین ہے. اللہ اللہ ہے, لا تعین ہے, اسے مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ لا مکان لا تعین ہے تو جو اس کا کلام ہوگا وہ تعین میں ہوگا. تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے, یہ مدنی کیسے ہو گیا؟ یہ پھرتا ہے بڑی عقل. بتاؤ قرآن کیسے مدنی بنا, بتاؤ قرآن شریف کیسے یمنی ہوا, حالانکہ مصطفیٰ تو لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ وہ مشرقی نہ غربی نہ شمنی نہ شمالی نہ جنوبی, کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ. اور قرآن مدنی کیوں؟ قرآن مکی کیوں؟ کیونکہ کلام لا تعین کا ہے, جو یمنی بھی نہیں, شرقی بھی نہیں, غربی بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا کلام حد میں کیوں آ گیا؟ حد میں کیوں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے قسمت پہ ناز کرو کہ تم میں وہ رسول جلوہ گر ہوا جو بولتا گیا قرآن ظاہر ہوتا گیا. میرے لفظوں پہ ضرور توجہ رکھا کریں. اس معیار سے اگر کوئی نیچی بات کرے تو جرم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضور بولتے گئے قرآن بنتا گیا, بکواس کرتے ہیں. قرآن بنا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. وہ بنتا تو ہے, بنتا فقیر ہے, بنے وہ جو مخلوق ہو, قرآن مخلوق نہیں. امام حضرت احمد ابن حنبل مار کھاتے رہے, آخری سانس تھا تو فرما رہے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. جب غیر مخلوق ہے تو مدنی کیوں, مکی کیوں؟ اس لیے مکی مدنی ہے کہ جس کی زبان سے ظاہر ہوا وہ مکی مدنی ہے, وہ مکی مدنی ہے. جن کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا وہ کبھی مکی ہیں کبھی مدنی ہیں, کبھی مکی ہے کبھی. اور یہ بھی
نزول قرآن کے حوالے سے ہے، ورنہ ڈر کے کہتا ہوں میری سرکار صرف مکی نہیں ہے، صرف مدنی نہیں ہے، میرے آقا ہر جائی ہیں۔ لفظ عام کے لیے بولو تو گھٹیا ہے، لیکن میرے آقا ہر جائی ہیں، اس لیے کہ کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حسن پاک کے جلوے متجلی نہیں ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر شے حضور کے لیے بنی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات گرامی قادر، اللہ فرماتا ہے یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ وہ مقدس روحانی حسن ذات کا وہ مقدس جلوہ چمک اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ میرے حکم کی لو نے ان کو حکم نہ دیا ہو، قریب ہے کہ بھڑک اٹھے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب کو میں نے روک رکھا تھا، ورنہ ان کی تو ہر عادت پتہ دیتی ہے کہ یہ نبی ہے، ان کی تو ہر عادت پتہ دیتی ہے کہ یہ رسول ہے۔ یہ بولے نہ بولے، ہر عادت پر پتہ دیتی ہے کہ یہ تو میں نے بند کر دیا، یا رسول اللہ ابھی بتانا نہیں ہے، ابھی بتانا نہیں ہے، جب میں حکم دوں گا پھر اعلان کر دینا۔ لیکن حسن ایسا زور آور ہے کہ کبھی کبھی جب تجلی پڑتی ہے تو جان والے تو ہوں گے، زبان والے تو ہوں گے، بے زبان بھی بول اٹھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ بے زبان بھی بول اٹھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صحیح مسلم میں لکھا، صحیح مسلم میں، سبحان اللہ، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ علیہ میں جلوہ گر ہیں، سرکار مدینہ شریف میں موجود ہیں، صحابہ کرام کا مبارک اجتماع ہے، حضور کے غلام میرے آقا کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ جب محفل پاک میں تھے ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں بتاؤں اور ابو بکر کون ہے؟ اللہ کی حضور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اتختلفون مالی اراکم تختلفون فی اصحابی، میں تمہاری گفتگو میں فرق محسوس کیوں کرتا ہوں؟ کبھی کبھی معاصرانہ چشمک ہو جاتی ہے، معاصرانہ طور پر کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ نہیں کرنے کی، بعض کی زبان سے کوئی شاید ایسے لفظ نکل گئے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مالی اراکم تختلفون فی اصحابی، میں اپنے صحابہ